السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ جس کو صدیق خدا نے کہا اور صدیق ہی مصطفیٰ نے کہا، یوں ہی صدیق سب اولیاء نے کہا، میں بھی کہتا ہوں صدیق صدیق ہے، جو نہ مانے وہ زندیق ہے۔ الحمدللہ خطیب ایشیا کانفرنس میں آنے والے علماء، شیوخ اور گھروں کے اندر باعزت با احترام میری روحانی جسمانی ماؤں اور بہنوں، ہم سب سے پہلے مشکور ہیں محترم جناب فضیلت الشیخ حضرت مولانا قاری احسان الحق صاحب اور میاں اطہر محمود صاحب بانی استحکام پاکستان اور محب علماء میاں عمیر لطیف صاحب، اللہ تعالیٰ ان نوجوانوں کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرمائے۔ آج میں جس موضوع پر گفتگو کروں گا وہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور مقام۔ کائنات کے لوگوں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات میرے بابا ساری رات کروٹیں بدل رہے ہیں، رات کا اندھیرا ہے، سو نہیں رہے۔ میں نے پوچھا بابا وجہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے، بات کیا ہے، ساری رات ہو گئی ہے آپ کروٹیں بدل رہے ہو، سو کیوں نہیں رہے؟ کہنے لگی بیٹی آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ میں جانے کا اعلان کر دیا ہے، لیکن ابھی تک مسلمانوں کے کھانے پینے کا ساز و سامان بھی مکمل نہیں ہوا۔ میں سوچ رہا ہوں، میں فکر مند ہوں، میں نے گھر کا سارا مال پیغمبر علیہ السلام کے فلائی فنڈ میں جمع کروا دیا ہے، لیکن ابھی تک تو مسلمانوں کا کھانے پینے کا ساز و سامان بھی مکمل نہیں ہوا۔ کہنے لگے میں سوچ رہا ہوں کہ میرے جسم پر، میرے بدن پر جو مہنگا لباس ہے، میں بازار کے اندر جاؤں، جا کر اس کو بازار کے اندر فروخت کر دوں اور اپنے لیے ٹاٹ کا لباس خرید لوں، جو پیسے بچیں وہ پیغمبر علیہ السلام کے فلائی فنڈ میں جمع کروا دوں۔ پھر دیکھنے والوں نے یہ نظارہ دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ
صبح کا وقت ہوا، دن چڑھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار کے اندر گئے، جسم پر جو مہنگا لباس تھا اس کو بازار کے اندر فروخت کر دیا، جو پیسے بچے پیغمبر علیہ السلام کے فلائی فنڈ میں جمع کروا دیے اور اپنے لیے ایک ٹاٹ کا لباس خرید لیا۔ محبوب علیہ السلام نے دیکھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے کونے میں تشریف فرما ہے، ابو بکر صدیق نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے، دوسری طرف پیغمبر علیہ السلام نے سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا کہ آج جبرائیل علیہ السلام نے بھی ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام پوچھتے ہیں، اے جبرائیل وجہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے، بات کیا ہے؟ آج ابو بکر صدیق نے بھی ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے، اور آج جبرائیل آج تو نے بھی ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے، آخر کیا وجہ ہے، کیا معاملہ ہے، کیا بات ہے؟ اب جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے پیارے پیغمبر علیہ السلام، میں ہی نہیں بلکہ آسمان کی جتنی مخلوق ہے آج سب نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت پہ عمل کیا ہے، اور آج کوئی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر کہے، آج ابو بکر صدیق کے ایمان میں کوئی شک کرے، لوگوں سن لو، یہ اعلان اہل الحدیث کے سٹیج سے اعلان ہو رہا ہے، یہ اہل الحدیث کا طالب علم اعلان کر رہا ہے کہ صحابہ کی تکفیر کرنے والا، صحابہ کی توہین کرنے والا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دینے والا اگر کوئی اہل حدیث مسلک سے ہوا، ہم اللہ کی قسم اس کے بارے میں بھی اپنی آوازوں کو اٹھائیں گے۔ اگر صحابہ کے بارے میں زبان چلانے والا، زبان درازی کرنے والا، بکواس کرنے والا دیوبند مکتبہ فکر سے ہوا، ہم اپنی آوازوں کو، ہم اس کی زبان کو بھی گدی سے کھینچ دیں گے۔ اگر صحابہ کے بارے میں زبان چلانے والا، زبان درازی کرنے والا بریلوی مکتبہ فکر سے ہوا، ہم اس کی زبان کو بھی گدی سے نکال دیں گے۔ اگر صحابہ کے بارے میں، اگر ابو بکر صدیق کے بارے میں، عمر فاروق کے بارے میں، سیدنا عثمان کے بارے میں، علی حیدر کے بارے میں زبان چلانے والا، زبان درازی کرنے والا شیعہ ہوا، کوئی نقوی ہوا، ہم اس کی زبان کو بھی گدی سے نکال دیں گے۔ ہم تمہاری بات کیوں سنیں؟ کیا پیغمبر کے صحابہ کے لیے قرآن کافی نہیں تھا، حدیثیں کافی نہیں تھی، تورات زبور انجیل کی مثالیں کافی نہیں تھی؟ یا ان کے تقدس کے لیے اللہ نے اپنے قرآن میں یہ نہیں کہا کہ اولئک هم المفلحون کون تھے؟ آج تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں زبان چلاتا ہے، زبان درازی کرتا ہے۔ جب سب انکاری تھے، جو اقراری تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں، جب کوئی ساتھ نہ تھا، جو ساتھ تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں، جس کا سب سے پہلے پیغمبر کا کلمہ پڑا تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں، جب پیغمبر بلاتے تھے جو سب سے پہلے آتا تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں، جو پیغمبر کی محبت میں فنا ہو گیا تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ وہ پہلا مددگار، وہ پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے، وہ جانے صداقت، وہ جانے وفا ہے، وہ نبیوں سے کمتر، اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا، وہ صدیق اکبر جس کا لقب ہے، وہ پہلا خلیفہ، وہ پہلا عرب ہے، چٹانوں سے مضبوط اس کا قدم تھا، وہ چلتا ہوا ایک باب حرم تھا، وہ سارے کا سارا تھا قرآن جیسا، خدا کے ایک ایک فرمان جیسا، خدا اس پر راضی ہوا، وہ خدا پر کہے قدسی آمین اس کی دعا پر، میری جان قربان جانے وفا پر، میں راضی ہوں اس کی رضا پر، میری جان جانے وفا کے لیے، میرا ہر نفس مصطفیٰ کے لیے، میں 100 بار لوٹوں، میں 100 بار آؤں، میں قربان جاؤں، میں قربان جاؤں۔